لیگ میں جو ایک بات کر رہے ہیں اور جائز بات کر رہے ہیں وہ آئین کی بات کر رہے ہیں. آئین کی اب شاہد خاقان عباسی نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہی کرانا. یہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا اور شاہد خاقان عباسی نے پرنسپل گراؤنڈز کے اوپر ایک فیصلہ کیا ہے اب تک. اور جو خبریں آ رہی ہیں اگر تو شاہد خاقان عباسی اس طرح کرتے ہیں تو یہ نون لیگ کے لیے میں سمجھتا ہوں بہتری ہوگی. ایک سیاسی پارٹی سے موروثیت کا خاتمہ ہوگا. مسلم لیگ جو پرانی مسلم لیگ ہے اس کی طرف گامزن ہوگی یہ پارٹی. ان کی پارٹی کا معاملہ ہے لیکن میں بحیثیت ورکر آف تحریک انصاف اگر دیکھوں تو ہمیں اچھا کمپٹیشن تو ہونا چاہیے. اور اگر نون لیگ تگڑی ہوتی ہے تو ٹھیک بات ہے اور وہ تقریب تب ہوگی جب موروثی سیاست ختم ہوگی. یہ ایک خبر آئی ہے خاقان عباسی کی اور بھی سنا لوگ تیار ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں بس کرو جی چاچا ماما اور آگے باپ بیٹا بیٹی ادھر ہی چلتا ہے سلسلہ ادھر ہی چلتا ہے. تو ایسے لوگ اگر کھڑے ہوں گے کچھ سٹینڈ لیں گے خاقان عباسی جو پتہ چلا ان کا اور ان کے ساتھ اگر ایسا. اور یہ آج کل ہم جو پی ڈی ایم کی جو کیبنٹ دیکھتے ہیں اس میں وہ چہرے نہیں ہیں جو عرصہ دراز سے پیپلز پارٹی میں ہیں یا پی ایم ایل این میں ہیں. وہ بیک بینچرز بنائے ہوئے ہیں. ان کی بڑی ان کے ساتھ انسلٹنگ رویہ اختیار کر رہے ہیں. تو یہ شریفوں کا یہ طریقہ کار ہے. اور اس طرح پیپلز پارٹی میں بھی موروثیت ہے ساری. میں سمجھتا ہوں باقی اے این پی میں بھی موروثیت ہے ساری پارٹیوں میں موروثیت. تحریک انصاف وہ واحد پارٹی ہے جس میں موروثیت نہیں ہے اور سب سے بڑی پارٹی بھی ہے پورے پاکستان میں اس کی ترجمانی ہے. اسی لیے یہ پارٹی جو ہے دن بدن اس کی شہرت میں اضافہ ہو رہا ہے. ووٹ بینک اس کا بڑھ رہا ہے کہ اس میں ایک پرنسپل گراؤنڈ پہ سٹینڈ لینے والے لوگ ہیں. اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں انہوں نے جو سٹینڈ لیا ہے ہمارے کارکن ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خوش ہے وہ سٹینڈ پہ. تو انسان کی عزت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. یہ جو خبریں ہم سن رہے ہیں کہ خاقان عباسی کے کوئی فیصلے ایسے کیے ہیں تو اگر یہ درست ہے تو بھی تو پبلک پلس آپ چیک کر لیں. تو موروثی سیاست پر آپ شاہ محمود قریشی سے ان سے بات کریں گے مہربان نہیں. موروثی سیاست کی پہلے ڈیفینیشن سن لیں. اگر ایک پارٹی میں 3-4 لوگ ہیں جو کہ خاندان سے ہیں لیکن کیا جو چیئرمین ہے پارٹی کا جو سربراہ ہے پارٹی کا جس نے آگے پارٹی لے کے جانی ہے اور وہ ان کا بیٹا کیا آگے تیار ہے یا ان کا کوئی رشتہ دار آگے تیار ہے تو ایسی چیز تحریک انصاف میں نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب یا کوئی ایکس وائی زی اور کوئی ہو اس کا کوئی بھائی ہو بیٹی ہو بیٹا ہو وہ بھی سیاست میں ہوں اور وہ بھی پہلے سے تحریک انصاف میں بھی ہوں تو ایسا تو ہو سکتا ہے. لیکن چیئرمین تحریک انصاف یعنی میں عمران خان کی بات کروں گا وہ نہیں ہے. باقی پارٹیوں میں یہ ہے کہ اگر آصف زرداری ہیں یا بینظیر بھٹو ہیں تو آگے پھر بلاول آگے. اسی طرح نون لیگ میں نواز شریف ہے تو پھر شہباز شریف ہیں پھر حمزہ شریف ہیں پھر مریم. تو وہ جو مین جو لیڈرشپ ہے اس کے خاندان کے حوالے پارٹی کرنا موروثی سیاست ہے. باقی رشتہ دار ہوتے ہیں پارٹیوں میں. عمران خان کا کوئی رشتہ دار جو ہے یا ان کا بیٹا کوئی تیار نہیں ہے سلیمان یا قاسم جو ہے وہ نہیں ہے تحریک انصاف میں. تحریک انصاف میں مراد سعید ہیں علی محمد خان ہیں جن کی عمران خان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے اور ڈاکٹر عارف الوی جنہیں صدر بنا وہ عمران خان سے رشتہ داری نہیں ہے اور اسد کیسر جو ہیں اسپیکر ہے وہ نہیں ہے. خطرناک بات یہ ہے عمران خان کے رشتہ داروں کے لیے کہ ان کا رشتہ دار ہونا ان کے لیے ٹھیک بات نہیں ہے کیونکہ پھر وہ بالکل کٹ جاتا ہے بندہ. وہ اگر رشتہ دار نہیں ہے تو بہتر ہے. تو وہ جو رشتہ دار ہیں ان سے آپ پوچھیں اور وہ سفر کر رہے ہیں اس چیز کا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ رشتہ داری ہونے کی وجہ سے عمران خان کے اصول ہیں کچھ اس کی وجہ سے برقی فیملی خاص طور پہ اتنے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں لیکن انفارچونیٹ بات ہے کہ وہ کوئی سیاست میں اس طرح سے نہیں ہے اور نہ ہی عمران خان. تو وہ عمران خان کا ایک طریقہ ہے, ایک اصول ہے. اچھا سر, آپ نے بات کی کیا کوئی لیڈر ایسا بھی تیار ہو رہا ہے جو کہ خان صاحب تو فاؤنڈر ہیں, بانی ہیں, ان کے بعد پارٹی کو سنبھالے, جمہوریت وہ پارٹی. یہ ایک بڑے دکھ بھری بات کرنے لگا ہوں میں. آ گیا چلتے. تحریک انصاف عمران خان ہے اور عمران خان تحریک انصاف ہے.
ان کے بس بغیر؟ نا، بس میں تو تصور نہیں کر سکتا. بالکل کوئی بھی نہیں کر سکتا جی سر سر. ویسے.